بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی معیشت کو سیاسی محاذرائی تباہ کر رہی ہے اور پاکستان کے غریبوں کو سیلاب کی طرف سے تباہی کا سامنا ہے، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کافی عرصے سے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لیکن ہم بھی پچھلے 3-4 مہینے سے فوکس جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پر رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ سیلاب سے جو تباہ ہونے والے غریب ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا، ساری توجہ اس سیاست کی طرف ہے جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کری ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا واقعی سیاستدانوں کو مورد الزام ہم ٹھہرا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی پروگرام کے آغاز میں کہ یہ جو بارشیں ہیں اور جو سیلاب ہے اس سے کیا تباہی آئی ہے جس کو کہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تقریباً 300 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اب تک ان بارشوں میں اپنی جان سے جا چکے ہیں، ہزاروں افراد جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہ صرف 14 جون سے لے کے اور آج 27-28 جولائی تک جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ وہ ہیں، اور جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے جو 121 ہیں، 136 خواتین ہیں اور 56 مرد ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان بلوچستان میں ہوا ہے جہاں پہ 102 افراد کی جانیں گئی ہیں، سندھ میں 71، پنجاب میں 68 اور خیبر پختونخوا میں 63 لوگ جو ہیں ان کی جانیں جا چکی ہیں۔ گلگت بلتستان میں 8، آزاد کشمیر میں 5 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور تقریباً 3248 گھر تباہ ہوئے ہیں اور 5131 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی ہے بلوچستان میں ہوئی ہے جہاں پہ 2536 گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا اس لیے آپ کو بتایا کہ اس وقت بہت زیادہ پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی ہوئی ہے۔ حکومتی ادارے، افواج پاکستان سب کی طرف سے جو امدادی کارروائیاں وہ کی تو جا رہی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے تباہی کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں سب کو مل جل کے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو انٹروڈکشن ہے یہ صرف سیلاب کے بارے میں ہے، اور اب جو سیلاب پاکستان کی سیاست میں آیا ہوا ہے، جو طوفان پاکستان کی سیاست میں ہے، اس کی تباہ کاریوں پہ بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، شعیب شاہین صاحب صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر گور خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جناب فیصل صدیقی صاحب یہ بھی ماہر قانون ہیں، اور آج ان کا ایک بہت اہم آرٹیکل جو ہے وہ ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا ہے، اس آرٹیکل کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں احسن اقبال صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی تھا، اس میں جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کی طرف سے جن ججوں کو کے نام پیش کیے گئے وہ مسترد ہو گئے، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ سامنے آیا کہ فورن فنڈنگ کیس بہترین مثال ہے کہ کیسے لاڈلے کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نااہل کر دیا گیا، جبکہ لاڈلے کو کھلی چھوٹ دی گئی اور 8 سال سے فیصلہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو یہ پہلے تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا پرسوں والا، 2 دن پہلے والا، اس پہ تنقید تھی، اب فورن فنڈنگ کیس آ گیا۔ اتنا فوکس کیوں ہے آپ کی پارٹی کا کہ فورن فنڈنگ کیس کا جلد از جلد فیصلہ سنایا جائے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ پہلے تو جو آپ نے سیلاب کی صورتحال بتائی اس کے حوالے سے میں تو مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ ایک بہت پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے، چونکہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے اس سے بالکل ارریگولر پیٹرن کے اوپر رینز اور فلڈز آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت منگلا ڈیم جو ہے وہ بھر نہیں رہا، اور جو منگلا ڈیم کا کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی، جہاں کہ اس موسم کے اندر ہوتی ہے اور وہاں سے فلڈنگ بھی ہوتی ہے، لیکن بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پہ اتنی غیر معمولی بارش نہیں ہوتی وہاں پہ بہت ہیوی فلڈنگ ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک جو کلائمیٹ چینج کا فنومنا ہے اس کا اب ہمیں سامنا ہے۔ آج صبح وزیر اعظم نے تقریباً 3 گھنٹے اجلاس کی صدارت کی، جس میں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی تھے، اس کے ساتھ این ڈی ایم میں صوبائی محکمے اور وفاقی محکمے سارے تھے، اور ان کو سب کو ہدایت کی گئی ہے کہ ریلیف کا، ریہیبلیٹیشن کا اور ریسکیو کا جو پروگرام ہے اس کو تیز تر کیا جائے، اور جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے ہم ان کو تو نہیں واپس لا سکتے، لیکن ان کی کمپنسیشن کو بھی کہا گیا ہے کہ بڑھایا جائے، جو لوگوں کا مالی نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کرنے کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ سیاسی میدان کے اندر جو طوفان ہے، دیکھیے جب ہم حکومت میں آئے اس وقت سے ہمارا یہی موقف تھا
کہ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے. جس حالت میں ہمیں پاکستان ملا, اب کوئی کہے کہ جی ہم نے بڑا آسمانوں پہ چھوڑا پاکستان. دیکھیے 2018 میں منسٹر آف پلاننگ کے عہدے سے ہٹا تھا. جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا. آج 10 اپریل کے بعد جب میں 2022 میں 4 سال کے بعد تقریباً اس وزارت میں اسی میں آیا ہوں, تو 550 ارب روپیہ سکڑ کے رہ گیا تھا ترقیاتی بجٹ. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 4 سالوں میں ملک کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے سکڑ کے 550 ارب رہ جائے, اور اس کی حالت یہ ہو کہ آخری کوارٹر میں یا آخری سہ-ماہی میں وزارت خزانہ کہے کہ ہم زیرو ریلیز کریں گے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, تو خزانہ خالی تھا. لہٰذا ہم اس بلیم گیم میں نہیں جاتے کہ خزانہ کیسے اجڑا, کیوں ہوا. ہم نے تو آتے ساتھ یہ کہا کہ دیکھیے یہ ملک ہمارا ہے, ہم اتنے بچے نہیں ہیں, ہمارے بال اتنے سفید جو سیاست میں ہوئے ہیں, اتنی سمجھ ہمیں بھی ہے کہ جو سخت فیصلے کرنے ملک کو سری لنکا والے حالات سے بچانے کے لیے ضرورت تھی, اس کی ہمیں سیاسی قیمت دینی پڑے گی, اس کا بوجھ عوام پر بھی پڑے گا, لیکن ہمیں ملک کو بچانا ہے. ہم نے جب وہ فیصلے کیے, اور یہ اس لیے کیے کہ ایک کولیشن تھی جس میں 10 جماعتیں تھیں, اور انہوں نے براڈ بیسڈ کنسنسس کے ساتھ ملک کے مفاد میں فیصلے کیے. ایک جماعت مسلسل ایک کانفرنٹیشن پہ, وہ صرف ابھی سے نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ پچھلے 20 سال کی سیاست, 2014 سے دھرنا اور کانفرنٹیشن, 4 سال حکومت میں رہے کانفرنٹیشن, چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. فورن فنڈنگ والے سوال کا جی میں اس پہ آتا ہوں. تو آج جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک سیاسی جماعت اور ایک لیڈر ہے, ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کی سیاست کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اسی طرز پہ جیسے 2016 میں امریکہ کے صدارتی الیکشن کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی جیک کرنے کی مبینہ کوشش کی گئی, اور اس کے اوپر خود امریکہ میں انکوائریاں ہوئیں, اور اس بات کو تقریباً ثابت کیا گیا کہ امریکہ کا صدارتی الیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی جیک ہوا تھا. تو پاکستان تو بہت اس کے مقابلے میں نرم ٹارگٹ ہے. تو آج ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ جو ملک دشمن لابیز سے آ رہی ہے, وہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. دیکھیے آپ نے جو مثال دی, نواز شریف صاحب اس لیے نااہل کہ 10,000 درہم بیٹے سے نہیں لیے, یہاں کروڑوں روپے ثابت ہو گئے ہیں کہ مس ڈیکلیریشن ہے, چھپائے گئے ہیں, اکاؤنٹ نہیں ظاہر کیوں نہیں اناؤنسمنٹ ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی؟ اب یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ تو آپ کی تائید سے آئے تھے نا, آپ کا کیا خیال ہے؟ شعیب شہین صاحب آپ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, یہ مطالبہ جائز ہے وزیر اعظم کا اور وزیر داخلہ کا کہ فوری طور پہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلے کا اعلان کیا جائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ان کا مطالبہ کرنا بالکل جائز ہے, کرنا چاہیے, کیونکہ میٹر پرانا پینڈنگ ہے. الیکشن کمیشن کے پاس صرف ایک پارٹی کا میٹر پینڈنگ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا بھی پینڈنگ ہے, PMLN کا بھی پینڈنگ ہے. اٹ از بیٹر کہ پہلے ہی پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہے, اداروں کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں, سب کا اکٹھے فیصلہ آنا چاہیے. ایک دن فیصلہ کریں, جس کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ پیش کریں, وہ سامنے آئے, اور سیم ڈے یہ ڈیسیجن آنے چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, تاکہ کسی کی جانبداری یا غیر جانبداری کی بات نہ آ سکے. اچھا سوری, میں اس کو پھر کریکٹ کروں, یہ پھر اس کو بینیفٹ دینے کی بات ہے. دیکھیں سوال یہ ہے, عمران خان صاحب کے 7 سال سے یہ کیس چل رہے ہیں, ہمارے خلاف ان کی ایک درخواست آئی ہے جس میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے کہا, PTI کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ہمارے سامنے پیش کریں. میں آن ریکارڈ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں حامد میر صاحب, آج تک PTI ایک ثبوت ہمارے خلاف الیکشن کمیشن کو. اچھا جو PTI کی بات سن لیں جی. بیرسٹر گور خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے, اس کو کیوں پرولونگ کر رہی ہے؟ 9 دفعہ ریٹ پٹیشنز فائل ہوئی, 50 دفعہ التوا کا شکار ہوا, کیا وجہ ہے؟ آپ اس کیس کا اگر فیصلہ آتا ہے تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ حامد میر صاحب, اس پہ تو میرا خیال ہے جو 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں, ممنوعہ فنڈنگ اور فارن ایڈڈ کمپنی, یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی, تو ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. الیکشن کمیشن نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ PTI نے بڑی ریزرویشن شو کی موجودہ کمیشن پہ, اور ان کو نہیں سننا چاہیے تھا, ایک پوزیشن پٹ اپ ہوئی تھی اور ابھی کمیشن نہیں بنا تھا, لیکن ڈسپائٹ آل دیز ریزرویشن 10 دن کمپلیٹلی ہیئرنگ ہوئی ہے, ایچ اینڈ ایوری اکاؤنٹ ڈسکلوز ہوا ہے, اور ان کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا کہ جی یہ والی پروہیبیشن فنڈڈ ہے جو آپ کی طرف سے آیا. ابھی میٹر الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ ہے, الیکشن کمیشن نے جب بھی چاہا وہ اس کا ڈیسیجن آ جائے گا, اور دس از اے لانگ وے ٹو گو, کیونکہ اس میں اگر ڈیسیجن آ جاتا ہے تو وہ ریفرنس آئے گا, ریفرنس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا, پھر سپریم کورٹ میں. پر ہمیں توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن کمیشن یہ ہولڈ کرے گی کہ اس میں کوئی فارن ایڈڈ فنڈنگ نہیں ہے, کیونکہ 2 ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے.
اچھا فیصل صدیقی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے یہ فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بارے میں, کہ کیا یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے مطالبہ جائز ہے کہ اس کا فوری طور پہ الیکشن کمیشن فیصلے کا اعلان کرے, اور وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس بہترین مثال ہے کہ کیسے لاڈلے کو تحفظ دیا جا رہا ہے. ڈو یو ایگری ود دا پرائم منسٹر؟ دیکھیے, جس طریقے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے اس مطالبے کے ساتھ کہ اس ملک میں جو 21 لاکھ کیس پینڈنگ ہیں ان کا بھی جلدی سے جلد فیصلہ ہونا چاہیے, تو یہ لگتا کہ جس طریقے سے یہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ جینوئن ہے. ادروائز تو یہ ایک پولیٹیکل گیم ہی لگتا ہے جو دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل کا عنوان ہے ہاؤ ڈریڈفل اٹ از وین دا رائٹ جج ججز رانگ. اس میں آپ نے ایک حوالہ دیا ہے اور اینڈ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ a losing party will only accept a judicial decision against them if it is perceived to be the result of a fair, just and legally correct process. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو حال ہی میں فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, جس کے نتیجے میں پرویز لائی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے, آپ کے خیال میں اس فیصلے کے بارے میں آپ کی ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیے, میرا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. یہ بنیادی ایشو نہیں ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ایک فیئر پروسیس کے تھرو کیا گیا ہے, کیا اس میں ساری پارٹیز کو اپارچونیٹی ملی ہے, کیا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ لیجٹمیٹ ہے یا نہیں. یہ بنیادی سوال ہے. تو اس میں ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پروسیس ہے جو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس فیصلے کو کرنے کی, وہ میری نظر میں غلط ہے. اچھا, آپ کا اس پہ غور صاحب یہ کیا ایسا کیس تھا جو میرا یہ خیال ہے جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے بالکل ان اکارڈنس ود لا فیصلہ کیا. فیڈرل گورنمنٹ کو موقع دیا گیا, جو حمزہ شہباز کے وکیل تھے ان کو موقع دیا گیا, انہوں نے میرٹ پہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. ان کی طرف سے ایک درخواست آئی, درخواست میں یہ لکھا گیا تھا کہ فل بینچ کورٹ جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کرے. اور جب سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ہمارے محترم احسن اقبال صاحب وہاں موجود تھے, اس وقت سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا, یہ اپنی ساری پروسیڈنگ میں ایک بھی کیس کی نظیر پیش نہیں کر سکے کہ اگر دو متنازعہ پارٹی کا کئی کیس ہو اس میں سپریم کورٹ نے کب کوئی فل بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا. لارجر بینچ کی ان کی ریکویسٹ نہیں تھی, فل بینچ کبھی سپریم کورٹ نے گزشتہ 25 سالوں میں کنسٹیٹیوٹ نہیں کیا. اچھا فیصل صدیقی صاحب, آپ کی ریزرویشن بنیادی طور پہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ دیکھیے, میں ان کی بات سے اگری نہیں کرتا. اگر آپ ڈیسولوشن کے کیسز دیکھیں گے فرام 1989 آنورڈز, اس میں ہمیشہ یا تو لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے یا فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس کیس میں لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بہت بنیادی وجوہات تھیں. فل کورٹ تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سارے ججز اویلیبل نہیں تھے چھٹیوں میں, لیکن لارجر بینچ ہو سکتا تھا آف دا 9 سینئر موسٹ ججز. ٹھیک ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں گے فیصلے کو تو اس میں ایٹ لیسٹ 3.5 پیجز ججز نے اسپینڈ کیے ہیں کہ ایک ارلیئر فیصلہ تھا 2015 کا جو ایک لارجر بینچ کا فیصلہ تھا, 8 میجورٹی ججز تھے, اور اس میں جو لیڈ ججمنٹ تھی عظمت سعید صاحب کی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ووٹنگ ڈائریکشنز جو ہے پارٹی ہیڈ دے گا. تو اس شارٹ آرڈر میں ایٹ لیسٹ 3-4 پیراگرافز یہ کہے گئے ہیں کہ وہ فیصلہ ہمارے اوپر کیوں بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا, جب اس قسم کی کنفلکٹنگ پریسیڈنٹ آ جاتی ہے تو یہ
یہ کنسسٹنٹ پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی کہ اس پہ ایک لارجر بینچ بنتا ہے اگر فل کورٹ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر سب بینچ سے بننا اہمیت چاہیے کی بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا 2015 کا, جی, اس میں ایک جو سگنیٹری تھے وہ بندیال صاحب تھے. اچھا, اور بندیال صاحب جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ سائن کیا تھا کہ جو ووٹنگ ڈائریکشنز ہوں گی وہ پارٹی ہیڈ دے گا. تو اگر بندیال صاحب کو ایک ڈفرینٹ ویو لینا تھا اس بار, تو یہ بہت ضروری تھا کہ ایک لارجر بینچ بنتا اور اس لارجر بینچ کا پارٹ بن کے وہ ایک مختلف ڈیسیجن لے سکتے تھے. اچھا, لیکن بندیال صاحب نے ایک ڈفرینٹ ویو لیا, لیکن اس کی انہوں نے ایک توجیہ پیش کر دی ہے اپنے شارٹ آرڈر میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ if a judge has unconsciously followed an incorrect view of the law, he has by conscious application of mind the freedom to adopt the correct view of the law subsequently. میں عرض کرتا ہوں سر, فیصل صدیقی صاحب شاید سپریم کورٹ میں نہیں تھے, ان کے انٹائر ایمپسس یہ تھا کہ ہمارے لیے فل کورٹ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے, جو کہ طے بھی نہیں اور نظیر بھی کوئی نہیں دی. جہاں تک لارجر بینچ کا تعلق ہے, سپریم کورٹ نے ان کو کہا اور ان کے ساتھ ان کے وکیلوں کے معاونت کے ساتھ سارے کیسز پڑھے گئے. یہ والا جو 2015 کا کیس ہے جو 18th اور 21st امینڈمنٹ کے تھے, ان کا ایک ایک پیرا پڑھا گیا. اس میں ایک نوٹ تھا جو شیخ عظمت سعید صاحب نے لکھا تھا, اور اس نے صرف اور صرف اتنا تذکرہ کیا تھا کہ آرٹیکل 63A جو 97 میں انٹروڈیوس ہوا تھا, جس میں پارلیمنٹری پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی لکھا گیا تھا, 2002 میں چینج ہوگا. اس نے کہا 2010 میں جب آپ نے پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ڈالا تو یہ انکنسٹیٹیوشنل نہیں تھا. سپریم کورٹ نے کہا یہ تو ان کے پاسنگ ریمارکس ہے, اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کوئی ایسی مثال نہیں دی کہ سر اس کیس میں اور ان جو لیگل وجوہات ہے ان کے بنا پہ لارجر بینچ کا. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ایسا اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے آپ کی وہ جوڈیشری سے, خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب سے خوش نہیں ہے. تو اگر چیف جسٹس کا اور حکومت کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیے, ہماری کسی سے نہ کوئی خوشی ہے نہ غمی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کو فالو ہونا چاہیے, اور جو ہمارے قومی ادارے ہیں بالخصوص عدلیہ, وہ بیک بون ہے رول آف لا کی اور آئینی حکمرانی کی. اور اگر عدلیہ کے حوالے سے پرسیپشنز ایسی پیدا ہو جائیں کہ جس سے جانبداری کے لوگوں میں احساسات پائے جائیں, یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے. جو ابھی انہوں نے کہا کہ فل بینچ نہیں بن سکتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ دو وجوہات بنیادی تھیں جس پہ وہ بننا چاہیے تھا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تقریباً 6 سابق صدور کے ساتھ موجودہ صدر نے اور پوری وکلا برادری نے, جو لیگل فریٹرنیٹی ہے, یہ بات اجاگر کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک بڑا متنازع الیکشن کیس ہے اور ایک سیاسی فریق آپ کو اس تنازع میں فریق بنانا چاہتا ہے. تو آپ کے اوپر پہلے سے ہی کچھ مس گیونگز ہیں کہ آپ کی جو بینچز ہیں وہ کچھ مخصوص کیسوں میں سنتے رہے ہیں اور مخصوص فیصلے آتے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پرسیپشن پکی نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا عدلیہ کے وقار کا تقاضا ہے کہ اگر آپ اس سینسٹیو معاملے کو, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا معاملہ ہے, اور آپ ایک وزیر اعلیٰ ہٹانے جا رہے ہیں, دیکھیے کوئی آپ چپڑاسی ڈسمس نہیں کر رہے, کوئی آپ نائب قاصد نہیں نکال رہے, اس سے پہلے آپ ایک وزیر اعظم کو نکال چکے ہیں. اور جو سپریم کورٹ میں جب چیف جسٹس کی بحالی کا کیس چل رہا تھا, خلیل الرحمان رمدے صاحب اس وقت اس کو چیئر کر رہے تھے, 9 یا 11 جج تھے سپریم کورٹ کے. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس کو نکالا گیا ہے, اس کے پاس رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے. ایک نائب قاصد کو نکالیں, اس کے پاس 3 رائٹ آف اپیل ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ایک وزیر اعظم کو نکال دیا وداؤٹ رائٹ آف اپیل. اب آپ ایک وزیر اعلیٰ کو نکالنے جا رہے ہیں وداؤٹ رائٹ آف اپیل. تو لہٰذا سب نے یہ کہا کہ اتنے تنازع میں آپ ایک فل کورٹ بنائیں, اور ہم نے کہا کہ فل کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا. آپ کو پتہ ہے آخری دفعہ فل کورٹ کب بنا تھا؟ دیکھیے, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جو بھی جب حکومت کی اسمبلیاں ٹوٹتی رہی ہیں ان کی بحالی کے کیسز آخری دفعہ فل کورٹ کب بنا تھا؟ 2015 میں بنا تھا جی, 18th امینڈمنٹ اور 21st امینڈمنٹ کی, جو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ بھی ہمیں بلیک میل کیا گیا. سر دیکھیں, ود رسپیکٹ ایک عرض کروں, اس سے تو بہت بڑا فائدہ ہو گیا تھا. 18th امینڈمنٹ میں یہ آیا تھا کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو سپریم کورٹ, 19th امینڈمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ میں 3 قسم کے ججز تھے, ایکٹنگ ججز, ایڈ ہاک ججز اور جو پرماننٹ ججز. ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس اپنی مرضی سے لے کے آیا کرتے تھے. 19 امینڈمنٹ میں یہ ہوا کہ اب ایڈ ہاک ججز بھی اگر آپ نے سپریم کورٹ کے لیے لینے تو چیف جسٹس اپنی مرضی سے نہیں لے کے آئے گا, بٹ سپریم جوڈیشل پروسیس سے آئے گا. 2015 میں آخری دفعہ بنا تھا. جی لاسٹ ٹائم سے 2015 میں بنا. یہ اب آپ ہے کہ آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں چیف جسٹس صاحب نے جن ججوں کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے نام پیش کیے وہ اکثریت نے مسترد کر دیے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ چیف جسٹس صاحب پہ عدم اعتماد ہو گیا؟
نہیں عدم اعتماد والی بات نہیں ہے. یہ جوڈیشل کمیشن کا مخصوص قسم کی ایک کمپوزیشن ہے. یہ 19th امینڈمنٹ کے ذریعے جو بلاول صاحب جس کا ریفرنس دے رہے ہیں نا, 18th امینڈمنٹ چیلنج ہوئی تو 1 پیجر ایک آیا کہ جی آپ امینڈمنٹ کر لیں, اور کیس پینڈنگ رہا, اور اس پہ پھر 19th امینڈمنٹ آئی. یہ موجودہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ موجود ہے. اس میں جو سپریم کورٹ کے لیے کمیشن کے ممبران ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان چیئر کرے گا, چیئرمین ہوگا آف دی جوڈیشل کمیشن, 4 سینئر موسٹ ججز ہوں گے, اور ایک نامنی آف دی چیف جسٹس ہوگا جو کہ اس سرور جلال عثمانی صاحب ہیں, اور اس کے بعد لا منسٹر, اٹارنی جنرل, اور 1 ممبر نامینیٹڈ بائی دی پاکستان بار کونسل. اب یہ ہے کمپوزیشن. ماضی میں پچھلے 1 سال میں یا 1.5 سال میں جو کچھ بھی اپوائنٹمنٹ آف دی ججز ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اسپیشلی, وہاں بھی 5/4 کی ریشو سے ہوئی. جسٹس عائشہ ملک کا جو پچھلے سال سارا جھگڑا رہا, 4/4 ووٹ ہو گئے. 4/4 ہونے کے بعد وہ میٹر ڈیفر ہو گیا. ڈیفر ہونے کے بعد عام طور پر 3 ججز سپریم کورٹ کے اور 2 دوسرے ممبران, جس میں ایک لا منسٹر اور ایک اٹارنی جنرل, یہ 5 کی ریشو سے یہ ساری اپوائنٹمنٹ ہوئی. 5/4 یا کبھی کبھار ایسا ہوا کہ 6/3 یا اس طرح, لیکن زیادہ جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں پچھلے سال جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں جو کمیشن کام کرتا رہا, 5/4 ریشو سے جسٹس عائشہ آئی, 5/4 کے ریشو سے جسٹس محمد علی مظہر آئے سندھ سے, مظاہر اکبر نقوی اس سے پہلے آئے, اسی طرح جسٹس امین الدین آئے, جسٹس قاضی امین آئے. لیکن تھوڑا 2 سال اگر پہلے چلے جائیں تو اس زمانے میں زیادہ یہ سینیئرٹی کا ڈسپیوٹ نہیں تھا. آج کل جو آیا ہے یہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو کمیشن میں زیادہ لوگ ووٹ دے دیں گے, لیکن یہ چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب, ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ بیسٹ ججز سلیکٹ کیے گئے تھے ارسپیکٹو کہ پرنسپل سٹینڈ کیا ہے باروں کا یا ہمارا کیا ہے, لیکن یہ اس وقت جن کو نامنیٹ کیا گیا تھا وہ بیسٹ ججز تھے. لیکن باروں کا مطالبہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پہلے آپ رولز بنا لیں کہ آپ کنسیڈر کریں سینیئرٹی وائز, اور جس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو نہیں لانا آپ نہ لائیں. اچھا, اس طرف بھی آتے ہیں. فیصل صدیقی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ جن ججز کو چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں لانا چاہتے تھے, کیا واقعی وہ بیسٹ ججز تھے؟ دیکھیے, میں اس کو ایک مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. میرے خیال میں اصل پرابلم جو ہے وہ کیا یہ اپوائنٹمنٹ آف ججز ہو یا یہ ابھی جو کیس ختم ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا وہ ہو. اگر لوگوں کو یہ لگے گا کہ پروسیس فیئر نہیں ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, نان آربیٹری نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہمیشہ آبجیکشنز اٹھیں گے. تو یہ جس طرح اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی, میرے خیال میں لوگوں کو اس پہ آبجیکشنز تھے, اور اس میں 2 پرابلمز تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جب سینئر پیونی جج چھٹی پہ ہیں تو میرے خیال میں یہ میٹنگز نہیں ہونی چاہیے, اور یہ 2 دفعہ اسی وجہ سے پوسٹ پون ہوئی ہیں پہلے, تو کوئی ریزن نہیں تھی کہ یہ تیسری میٹنگ ہوتی. جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بار کاؤنسلز نے صحیح آبجیکشن اٹھایا ہے کہ کوئی کرائیٹیرین لیٹ ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر آپ کو سینیورٹی کے علاوہ بھی کچھ کنسیڈر کرنا ہے, آف کورس میرٹ کرنا ہے, ایک اور بہت امپورٹنٹ کرائیٹیرین ہے ریپریزنٹیشن کے 4 پروونسز ریپریزنٹیڈ ہوں, تو یہ کرائیٹیرین لیٹ ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ کوئی آربیٹرینس. آپ جلدی سے یہی مسئلہ پنجاب اسمبلی, میں یہ صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ججز کی سینیئرٹی کا وہ حل طلب ضرور ہے, لیکن چیف جسٹس جس وقت لے لیتا ہے یہ بیسیکلی وکیلوں اور ججز کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, وہ ریزالو کو بات ختم کر لینے دیں. جی فیصل صاحب. دیکھیے, یہی مسئلہ پنجاب اسمبلی کے کیس میں تھا. ایشو حکومت نے یہ آبجیکشن نہیں اٹھایا تھا کہ ایک پرٹیکولر جج نہ سنے یا دوسرا پرٹیکولر جج نہ سنے. ایشو یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے اور یہ کمپلیکیٹڈ کانسٹیٹیوشنل کویسچن تھا, اس پہ کنفلکٹنگ پریسیڈنٹس تھی, تو اس کو ایک فل کورٹ کو سننا چاہیے تھا. اگر اس بات سے اگری نہیں کرتا بینچ تو لارجر بینچ بنا دیتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ملک میں کہ لوگ فیصلہ مان لیں گے, وہ کیا اپوائنٹمنٹ آف ججز کا ہو یا پنجاب اسمبلی کے ڈیسولوشن. اگر ان کو یقین ہوگا کہ جی ہیلو جی, بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب. مجھے ایک بریک لینا ہے, دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں
کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، نہ معیشت محفوظ ہے اور نہ ہی لوگوں کا جان و مال محفوظ ہے. صرف ایک چیز محفوظ ہے اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ، وہ محفوظ ہے ابھی تک. لیکن احسن اقبال صاحب، میں نے جوڈیشل ریفارمز پہ عدالتی اصلاحات پہ بات کرنی ہے، لیکن ایک مجھے بات بتائیں، آج آپ کے خلاف ایک پریس کانفرنس کیا ہے شہباز گل صاحب نے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ ریپیٹ کیا کہ آپ نے ایک فیملی جس نے بھیرا میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی کچھ بد تہذیبی کی تھی، اس کو پریشرائز کر کے تو آپ نے وہ جو ان سے ویڈیو ریکارڈ کروائی. تو پہلے بھی آپ وضاحت کر چکے ہیں، لیکن آج دوبارہ پریس کانفرنس یہ تھوڑی سی وضاحت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آنریبل پڑھے لکھے لوگ تھے، اور وہ جب آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم خود سے، ہماری فیملی نے سوچا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور آئی ویلکم دیم. اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس عمل سے نا ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پورا جو بیانیہ تھا وہ ڈھہ گیا، جو وہ ایک لوگوں کو ایکسائٹ کر رہے تھے. اور جب یہ ان لوگوں نے یہ ایک بڑا مہذب طریقہ اپنایا اور آ کے اپنے اس عمل پہ کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 جلسوں میں میرے خلاف نعرے لگوائے کہ احسن اقبال فلاں ہے، احسن اقبال فلاں ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں لے کے جاؤں گا عمران خان کو کہ یہ ثابت کرے کہ میں چور اور ڈاکو ہوں. حامد میر صاحب، آپ کے پروگرام میں جب ان کی حکومت تھی، جب شہزاد اکبر کا سورج سوا نیزے پہ تھا، عمران خان کا سورج سوا نیزے پہ تھا، میں نے آپ کے پروگرام میں، آپ نکلوا لیں کلپ، کئی دفعہ بیٹھ کے کہا ہے کہ میں نے 3200 ارب روپے کی 2013 سے 18 کے درمیان ڈیولپمنٹ ریلیز کی ہے. آپ سپریم کورٹ میں 32 پیسے سپریم کورٹ میں کیوں جائیں گے؟ میں اس لیے جاؤں گا لوئر کورٹ میں جائیں گے. نہیں، سپریم کورٹ میں اس لیے جاؤں گا کہ سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف اپنے ڈگنیٹی کی محافظ نہیں ہے، وہ انڈر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں ہر شہری کی ڈگنیٹی کی بھی محافظ ہے. اچھا، تو اگر سپریم کورٹ ایک شخص کو یہ کہتی ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، کیا اس شخص کے پاس یہ سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے جس کی مرضی وہ پگڑی اچھالے؟ سوائے اس کے کہ 10-15 سالوں سے یہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے شخص، ہر کسی کے اوپر گالی گلوچ کر رہا ہے، اور اس کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ اس کی چوری پکڑی ہوئی ہے فارن فنڈنگ کیس میں، اس کا جواب نہیں دے پا رہا. اچھا، اب اس میں آپ کا جو معاملہ ہے، شعیب شاہین صاحب، احسن اقبال صاحب ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں نہیں اس معاملے میں؟ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل ہوتی ہے. اس میں ہے کوئی بھی ایشو ریلیٹنگ ٹو کوسچن آف لا آف پبلک امپورٹنس انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس، یہ بیسک انگریڈینٹس ہیں. اور انڈیویجول اگریمنٹس پہ سپریم کورٹ کی بے شمار ججمنٹس آ چکی ہیں. نو ون کین اپروچ دی سپریم کورٹ. وہ اس کے لیے کہ جب تک کوئی کوسچن آف پبلک امپورٹنس بنے اور انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس سے وہ پٹیشن فائل ہو سکتی ہے. یہ انڈیویجول اگریمنٹس ہیں، یہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں یا جس بھی کورٹ میں جائیں، لیکن ڈائریکٹ پٹیشن از ناٹ. یہ مسئلہ میرے ذات کا نہیں ہے، یہ ایک پبلک آرڈر کا ہے کہ پوری کلاس آف لیڈرشپ کو اپنے علاوہ، دیکھیے ایک شخص ہے جس کو یہ خبت ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ جو اس سے اختلاف نہیں رکھتا وہ غدار ہے، وہ کافر ہے، وہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے، اور اس کو جو ووٹ نہیں دیتا اس سے قبر میں بھی سوال ہوگا. میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں، ادھر ہم جا رہے ہیں. یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے ڈائریکٹلی آرٹیکل 184(3) میں کوئی ڈائریکٹلی پرسنل میٹر کو نہیں لے کے جا سکتا. نہیں، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. سر وہ ایک پٹیشن آئی ہوئی تھی، وہ بھی پٹیشن ان کی طرف سے آئی تھی، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے اس کے ہیئرنگ کر لی. اس نے اپنے 1996 کے، جس وقت ایون بینک کا ریکارڈ بھی نہیں تھا، وہ A to Z وہاں جمع کرا لیا. اور فیئر ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ نے حنیف عباسی والے کیس میں ان لوگوں نے فائل کیا تھا، اور اس کے کیس میں سپریم کورٹ نے تھارولی ڈسکس کر کے ان کو کہا کہ آبویسلی یہ وہ صادق امین ہے، ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہیں ہوا. لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں اتنا کروں، احسن اقبال صاحب کے خلاف اس وقت ایک کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کا ایک ریفرنس فائل ہوا ہے. کرپٹ پریکٹسز کا ہر فائل ہوا ہے جس میں سزا ہے، اور سزا بھی کوئی کم نہیں ہے، 14 ایئرز ہے. اگر ایک بندے کے لگ رہا ہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، سر دی کوسچن از جو بھی بندہ وہاں ٹرائل فیس کرتا ہے، لیکن دیکھیں ایک ریفرنس تو پڑا ہوا ہے، پہلے اس کا دفاع کر لے، اس کے بعد. جی کون سا ریفرنس ہے؟ دیکھیے جو نارووال سپورٹ سٹی کا ریفرنس ہے، یہ وکیل صاحب پڑھ لیں جا کے، اس میں 1 پیسے کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے. الزام یہ ہے کہ نارووال کے اندر جو شاید ہندوستان یا اسرائیل کا ایک ضلع ہے، وہاں پہ آپ نے قومی لیول کا ایک پروجیکٹ بنا کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کی منظوری میرے وزیر بننے سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ہو چکی تھی. ادھورا منصوبہ تھا، ہم نے بنایا. سو میرے پہ الزام کوئی مالی بدعنوانی کا نہیں ہے. اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ نے نارووال میں سپورٹس کمپلیکس کیوں بنوایا کہ نارووال چھوٹا سا علاقہ ہے اس میں کیوں بنایا؟ بھائی جو چھوٹا علاقہ ہے اس نے
اس کا حق نہیں ہے وہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا وہ ہندوستان کا ضلع ہے؟ کیا وہ اسرائیل کا ضلع ہے؟ کیا نارووال پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اچھا پھر کیا پاکستان میں اس جیسے 20 سپورٹس کمپلیکس اور نہیں بننے چاہیے؟ ہمارے پاس تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، کوئی کیسینو تو نہیں بنا، کوئی جوا خانہ تو نہیں بنا. تو یہ ایک بوگس کیس جو انہوں نے بنایا، اور یہی اس کا بندے کا مسئلہ ہے نیب کے قانون کہ کے ایسے مطابق جھوٹے کیسز بنا کر اس نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، اور ہم مہینوں جیلوں میں پڑھتے رہے. اس کے بعد بالآخر ضمانتیں ہوئیں. عمران خان صاحب جو ہم نہیں سمجھ آتے کہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو ہاتھ لگے 24 گھنٹے میں ضمانت، 24 گھنٹے میں بار، 24 گھنٹے میں ای سی ایل ختم. یہ جی کیا اس کا کیا جواب؟ میں ایک عرض کرتا ہوں، اگر ایسا ہی ہے تو ضمانت بالکل مل جاتی ہے، لیکن ابھی تک پھر انہوں نے درخواست کیوں نہیں دی کہ مجھے سیکوٹ کیا جائے. اور نیب کے قانون کے ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس بنتا ہے، چاہے وہ کرپشن آپ خود کر لیں یا آپ کے تھرو سرکار کو لاس ہو جائے. وہ ان کی بڑی پراپر تھارول انویسٹیگیشن ہوئی اور ریفرنس پینڈنگ ہے. لیکن ایک بات سے میں ایڈ کروں گا، دیکھیں جب تک کہ کنوکشن نہیں ہوتی ایوری ون از ڈیمڈ ٹو بی این انوسینٹ، لہٰذا الزام ہے وہ فیس کر رہے ہیں، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہوگا. لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آج تک یہ کہا جاتا ہے نہ سیاستدانوں کے خلاف کبھی کرپشن پروو ہوئی، نہ آج تک کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروو ہوئی، نہ بیوروکریسی کے خلاف پروو ہوئی. تو پھر یہ ملک کا حال ہوا کیسے ہے؟ یا میں نے آپ نے نواز شریف کرپشن صاحب کیا ہے؟ ڈسکوالیفائی نہیں ہو گئے؟ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں نا، ابھی تک میٹر پینڈنگ ہے، سوائے ایک کیس کے، وہ بھی ججمنٹ سسپینڈڈ ہے، میٹر پینڈنگ ہے. ابھی بھی ججمنٹ جب سسپینڈڈ ہے بیل پہ ہیں، ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب، لیکن جہانگیر ترین صاحب کو جیل میں نہیں گئے، ان کو صرف میکسیمم نااہلی کوئی سزا سچ سزا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی نہ کوئی تو ادارہ، کوئی بندہ، کوئی رسپانسبلٹی تو لے کہ کون اس کرپشن میں ملوث ہے، کس نے اس ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے. ہم لوگ غریب آدمی، ہم لوگ پھر ملوث ہیں جن کے پاس کبھی کوئی پبلک آفس نہیں رہا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پاکستان کی یہ 75ویں سالگرہ ہے، اور جب 50ویں سالگرہ تھی تب میں باہر سے پڑھ کے آیا تھا اور بڑا پرجوش ویژن 2010 بنایا. وہ گیا ماشاء اللہ لگ گیا ردی کی ٹوکری میں. پھر 2013 میں ویژن 2025، پھر 2018 میں انجینئرڈ الیکشن ہو گیا. پاکستان اس حال میں پہنچا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسی سے. دیکھیے بنگلہ دیش اور انڈیا، اس میں ہمیشہ ہم سے کرپشن زیادہ رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی رہی ہے، لیکن کنسسٹنسی آف پالیسیز اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر آپ کسی ملک کے اندر پوری دنیا کے نمازی حاجی ایماندار لا کے جمع کر دیں، اس ملک میں سیاسی بے یقینی برقرار رکھیں، اس ملک میں پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا، وہ 1 انچ ملک آگے نہیں چلے گا. پاکستان کے 75 سال کی تباہی کی وجہ وہ کھیل ہیں جو ہم اس ملک کے اندر کھیلتے رہے ہیں. ہم نے آئین کو سپریم نہیں ہونے دیا، اور ہم نے بار بار political اس کھیل کا stability حصہ بن جاتے ہیں. بار بار کھیل. اور لیکن یہ بار 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 چیپل بھی اسی اکھاڑ کھیل کا پچھاڑ حصہ کر بنا کے، ہے جو اس سے اکھاڑ پچھاڑ تسلسل نہیں کر کے. ہوا، اور دیکھیے، آج پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی اگر وجہ ہم سے نے یہ اکنامکلی سبق ہم نہ تباہی سیکھا کی طرف چلے تو ہم گئے. اسی دائرے کے سفر میں گھومتے رہیں گے. ایک لفظ کا اضافی ضرور کر لوں، دنیا کی کسی بھی ملک نے جس نے ترقی کی ہے کبھی بھی ترقی اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں رہا ہے. ایک بندے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہا ہو، وہ جا کے چپڑاسیوں کے نام اور فالودے والوں کے نام کے اکاؤنٹس کے پیسے نہ آئے، کیا ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ جی آپ کے پاس یہ پیسے کہاں آئے؟ اس وقت جو لا میں انہوں نے امینڈمنٹ لے کے آئے، میں اس کا تذکرہ لا میں امینڈمنٹ لے کے نیب ترمیم پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک اور تھوڑا سا وقت ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں ایک بہت اہم ایشو ہے کہ نیب قانون میں کیوں تبدیلی ہو رہی ہے. نیب جو ہے یہ بہت ہی متنازع ادارہ ہے. اس ادارے کے بارے میں عمران خان صاحب ماضی میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں. ایک انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس کا ایک کلپ سنیے. جنرل مشرف نے کرپشن کے اوپر ہاتھ ہولہ اس لیے نہیں کیا، انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے نیب کو استعمال کیا ایک پارٹی بنانے میں. انہوں نے نیب کو اس لیے نہیں استعمال کیا کرپشن ختم کرنے میں. انہوں نے یہ جو کمپرومائز کی کرپشن کرپٹ لوگوں سے پاور میں آنے کے لیے جو ہر کوئی کرتا ہے. بعد میں سیاست کی نظر ہو گیا نا مشرف صاحب؟ نہیں تو سیاست کی تو شروع میں بھی نظر، جب نیب نے بہت بڑا ہاتھ تھا نیب کا کاف لیگ بنانے میں. نیب کا بہت بڑا ہاتھ تھا کاف لیگ بنانے میں، اور الزام لگایا مشرف صاحب پہ. اب مشرف صاحب کو چاہیے تھا ڈینائی کرتے، لیکن وہ ایک اور انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. یہ پیٹریوٹ بنانے کا فیصلہ بھی آپ کا تھا؟ فیصلہ تو جیس فائنل فیصلہ میرا تھا. نمبر گیم میں پورا نہیں ہو رہا تھا نا. پی ایم ایل کیو گورنمنٹ میں نہیں بنا سکتی تھی، نمبر پورے نہیں تھے. تو اٹ واز دس پیٹریٹ گروپ جو
आई है ना, ये काम जो है ये बैकग्राउंड में होते हैं और जाहिर है इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और उसमें ये फैसल सालेहात ने अच्छा काम, इसने वो ग्रुप बनाकर तोड़ दिया और हमारे नंबर पूरे हो गए। हमें ये बात सही है, कुछ लोग जो जिनका कैरेक्टर जिनके कैरेक्टर पे दबा था वो भी आए। यस, तो ये मुशर्रफ साहब को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एतराफ़ किया कि नैब बनाई भी उन्होंने थी और फिर उन्होंने नैब का प्रेशर इस्तेमाल करके पार्टियां बनाई और पार्टियां तोड़ी। तो गौर खान साहब, इस नैब के कानून में तरमीम ज़रूरी नहीं है? खुद मुशर्रफ साहब जिसने बनाई नैब वो कहता है कि ये मैंने ब्लैकमेलिंग के लिए बनाई थी। सर, दुनिया के हर मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ एक मजबूत इदारा होता है और उसके बगैर कभी इकानमी तरक्की नहीं करती, लोग भी नहीं होते। और हर पे नज़र रखना, जो इदारा करप्शन के ख़िलाफ़ बनता है उस इदारे पे भी नज़र रखना चाहिए, रिफॉर्म ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस वक्त आप देखें कि ये किस किस्म के अमेंडमेंट लेके आए। एक अमेंडमेंट लेके आए कि अगर मेरे अकाउंट में 1 अरब रुपए आए तो मुझसे नहीं पूछा जाएगा, उसका हिसाब नहीं होगा अनलेस प्रोसिक्यूशन ये साबित कर सके कि जी उससे मैंने क्या प्रॉपर्टी खरीदी है। पहली बात मैं बताऊं कि नैब लॉ में 3 किस्म की तरमीम है। एक वो तरमीम है कि जिनके फ़ज़ाइल ख़ुद हज़रत इमरान अहमद न्याज़ी साहब ने अपनी तकरीरों में बयान किए कि मुल्क नहीं चल रहा, बहुत खौफ व हरास है और नैब के कानून को तब्दील करने की ज़रूरत है, अफसर काम नहीं कर रहे, बैरूनी सरमायाकार या मुल्की सरमायाकार नहीं आ रहे। तो एक सेट ऑफ रिफॉर्म हुआ है। दूसरा सेट ऑफ रिफॉर्म हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजमेंट्स जो आई उसके अंदर इसके प्रोसीजर्स और इसके लीगल जो सुकम थे उनके हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी गई। तीसरा इसके अंदर वो एलिमेंट है कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा कि इस्लाम की टीचिंग से मुतसादम है। तो बुनियादी तौर पे ये 3 कंपोनेंट्स हैं कि जिनके ऊपर नैब के अंदर तरमीम की गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वहां पर हम उसे कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, और आप अदालतें अगर अपने हुक्म बदल देंगे छोटा तो वो भी जवाब बदल देंगे। जाएगा। अगर जो नए चेयरमैन नैब हैं जो अभी लगाए गए हैं, एक्स DGIB, उनकी तकर्री को अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मनसूख कर सकती है तकर्री को? सुप्रीम कोर्ट को तो पूरा अख्तियार है, हाई कोर्ट भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। किसी भी अपॉइंटमेंट को जो विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो या इलीगल हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, मेरिट ऑफ इस केस की मुझे नहीं पता क्या किस ग्राउंड पे चैलेंज होगी, तो लेकिन उसको सेटिसाइड करने का अख्तियार हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन नैब लॉ को हमने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी चैलेंज किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी कर दिए। इस लॉ में तब्दीली होनी चाहिए? इस लॉ में तब्दीली नहीं होनी चाहिए तो लेकिन पॉजिटिव साइड पर होनी चाहिए। जो इन्होंने की है वो बहुत गलत की है, जिसमें बेनामीदार की डेफिनेशन चेंज की, जिसमें से एसेट्स की डेफिनेशन चेंज की। आप इनकी तब्दीलियों के खिलाफ हैं? मैं इनकी तब्दीलियों के खिलाफ हूं, क्योंकि इसके जरिए ये पूरी कैबिनेट के लोग, इनके खानदान के लोग और ये जो मौजूदा PDM के लोग हैं उससे वो बेनिफिशरी हैं। ये पर्सनल स्पेसिफिक है, अनरीजनेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में है, और इसके जरिए जो आइंदा के जो करप्शन के रास्ते में रुकावट हो सकती है वो रुकावट इन्होंने दूर कर दी है। दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले ये कि करप्शन के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। चोर डाकू जिन्होंने मुल्क को लूटा, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। जो तरामीम की गई हैं इनका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो अभी जनरल मुशर्रफ का आपने क्लिप सुनाया, उसको रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मकबूल बाकिर साहब भी अपनी एक जजमेंट में ये कह चुके हैं कि नैब के अदारे को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नैब के कानून में तब्दीली ज़रूर करें, लेकिन ये तासुर ना दें कि आप कोई पर्सन स्पेसिफिक तब्दीलियाँ कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।